آج ویو 360 میں افغان پناہ گزینوں کے لیے امریکی امیگریشن پالیسی میں تبدیلی، کسے فائدہ ہوگا اور کسے نہیں۔ بھارت اور بنگلہ دیش سمیت جنوبی ایشیا میں مانسون کی قبل از وقت بارشوں سے تباہی، اور پاکستان میں ناقص شہری منصوبہ بندی ماحولیاتی تبدیلی کے چیلنج کو کتنا بڑھا رہی ہے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں محمد عاطف۔ جمعرات کو افغانستان کے ان دور دراز علاقوں میں امدادی سامان پہنچنا شروع ہو گیا ہے جہاں زلزلے سے 1000 سے زائد افراد ہلاک اور 1500 زخمی ہوئے ہیں۔ کمزور ٹیلی فون نیٹ ورکس اور باقاعدہ سڑکوں کی غیر موجودگی کی وجہ سے ریلیف کے کام میں دشواری پیش آ رہی ہے۔ طالبان ملٹری کمانڈر کے ترجمان محمد اسماعیل معاویہ کے مطابق وہ ان دور دراز علاقوں تک نہیں پہنچ پا رہے اور اطلاعات حاصل کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ بدھ کی صبح 6.1 شدت کے زلزلے سے پکتیکا اور خوست میں تقریباً 3000 گھر منہدم ہو گئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ منہدم مکانات کی کھدائی کے بعد ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ یہ افغانستان میں گزشتہ 25 سال میں آنے والے زلزلوں میں بدترین زلزلہ تھا۔ زلزلہ متاثرین کی مدد کے لیے طالبان حکومت نے عالمی اداروں سے امداد کی اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ وہ متاثرین کی مدد کے لیے پہنچیں اور یہ کہ افغان حکومت پر عائد پابندیوں کو بھی ختم کیا جائے، جبکہ بین الاقوامی امدادی اداروں نے بھی عالمی برادری سے افغان عوام کی مدد کی اپیل کی ہے جو پہلے ہی سخت معاشی مشکلات کا شکار ہیں۔ زلزلہ رات کے 2 بجے آیا، یہ بہت خطرناک تھا، ہم فوراً گھر سے نکل گئے، بہت سے لوگ زخمی ہوئے۔ ہم عالمی برادری سے مدد کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں کیونکہ ہمارا ملک اکیلا اس واقعے سے نہیں نپٹ سکتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ عالمی برادری اس وقت ہمارے ساتھ کام شروع کرے اور اپنا تعاون جاری رکھے۔ میں جتنا بھی زور دوں کم ہے۔ یہ زلزلہ افغانستان میں انسانی فلاحی امداد کی ضروریات میں بے پناہ اضافہ کرے گا، اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ ہم واقعی ان خاندانوں، خواتین اور بچوں کے مصائب کو محدود رکھ سکیں جو کہ پہلے ہی انتہائی مشکلات کا شکار ہیں، اس کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ طالبان حکومت کے وزیر اعظم محمد حسن اخند نے زلزلہ متاثرین کی فوری امداد کے لیے 1 ارب افغانی کی منظوری دی ہے۔ طالبان حکومت اس قدرتی آفت کی تباہی سے نمٹنے کے لیے افغان شہریوں کی مدد کرنے کی کس قدر صلاحیت رکھتی ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے اس کی کیا توقعات ہیں اور اسے کیا امید ہے کہ وہ توقعات پوری ہو سکتی ہیں، اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کابل سے اسکائپ کے ذریعے موجود ہیں افغان صحافی انیس الرحمان۔ انیس الرحمان، تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس۔ یہ بتائیے کہ آفت زدہ علاقوں میں امدادی کارروائیوں کے بارے میں آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں، وہاں کیا صورتحال ہے اور طالبان کتنا ریلیف دے پائے ہیں اب تک؟ بہت شکریہ عاطف صاحب۔ جیسے آپ نے اپنی رپورٹ میں دیکھ لیا ہے کہ ڈپٹی اسپوک پرسن نے جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے اس جو آفت آئی ہیں اس میں ہماری ہیلپ کی جائے۔ دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ WFP نے بھی جو ہے ایک ڈیمانڈ کی ہے۔ اس وقت افغانستان کے اندر صرف NRC اور اسی طرح جو ہے یونما اور پھر جو ہے ریڈ کریسنٹ سوسائٹی ایکٹیو ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پچھلے 20 سال میں وہاں پہ بہت زیادہ انٹرنیشنل کمیونٹی موجود تھے، لوگ موجود تھے، والنٹیئرز وہاں پہ موجود تھے، یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹ موجود تھے، یعنی ایک بہت بڑی تعداد میں والنٹیئرلی کام ہوتا تھا۔ لیکن آفٹر 15 اگست یہ ساری چیزیں متاثر ہو چکی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ پراپرلی سڑکیں موجود نہیں ہیں، جو خام سڑکیں ہیں وہ بھی سیلابوں کی وجہ سے متاثر ہو چکی ہیں۔ پھر ہیلی کاپٹر ایک ایسا ذریعہ تھا کہ وہاں پہ جو ہے امدادی سرگرمیاں ہو جائے، لیکن ہیلی کاپٹر بھی جو ہے اتنی صلاحیت نہیں رکھتی اور نہ ہی طالبان کے ساتھ اتنے ہیلی کاپٹرز ہیں کہ وہ زخمیوں کو بھی اٹھائے اور امدادی سرگرمیاں بھی جاری رکھیں۔ خوست سے، ننگرہار سے، کابل سے لوگ روانہ ہو گئے تھے تاکہ وہاں پہ امدادی سرگرمیاں جاری رکھیں، لیکن پراپر سڑک ہونے کی وجہ سے وہاں پہ وہ نہیں پہنچ پا رہے۔ وہاں پہ جو ایک کارپس کمانڈر ہے، کمان ہے خوست پروونس سے، وہاں سے جو ہے منسٹری آف ڈیفینس سے کچھ سرگرمیاں شروع کی ہیں، لیکن کل رات جو ہے ریڈ کریسنٹ سوسائٹی NRC کی گاڑیاں بھی وہاں پہ پہنچ چکی تھی، لیکن پراپرلی اس جگہ پہ نہیں پہنچی تھی جو علاقے
زلزلے کے زد میں آئے تھے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو فوٹیج آ رہی ہے ٹائم گزر چکا ہوتا ہے۔ جی انیس، آپ نے بات کی کہ طالبان حکومت کے وسائل کم ہیں، ان کے پاس ذرائع بھی نہیں ہیں، کیپیسٹی بھی نہیں ہے، تو یہ بتائیے کہ اس محدود ذرائع کے ساتھ طالبان کی حکومت کیا کچھ کر پائے گی اور بین الاقوامی برادری کو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے طالبان جو ہے ان کے پاس تو ابھی اس ٹائم نہ ایسی حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی مینجمنٹ نہیں ہے، نہ کوئی جو ہے ایسی ادارہ ہے۔ ادارے پہلے موجود تھے لیکن اس میں جو ٹیکنیکل لوگ تھے یا جو پروفیشنل لوگ تھے یا انہوں نے وہاں پہ کام چھوڑ دیا ہے یا افغانستان سے نکل چکے ہیں۔ دوسری یہ ہے کہ طالبان بار بار جو ہے پل سے، آپ فیس بک، ٹویٹر وغیرہ چیک کر لیں، میڈیا پہ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے جو ہے وہ اپیل کر رہے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیلپ کر لیں۔ ہم بھی دیکھ رہے ہیں، پوری افغانستان کے لوگ دیکھ رہے ہیں، طالبان خود بھی یہ سمجھ رہی ہیں کہ ایسی چیزوں سے ہم نہیں نمٹ سکتے۔ ان کے ساتھ نہ مشینری ہیں اس وقت، اور جو مشینری کھڑی ہے جو کابل میں ہے یا جو بڑے بڑے پروونسز میں ہے، ان کے لیے پروفیشنل لوگ موجود نہیں ہیں۔ جو ریسکیو ٹیمیں ہوا کرتی تھی وہ اب بھی جو ہے ایکٹیو نہیں ہے، اور جو عام لوگ ہیں وہ ایسی چیزوں کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا کہ کل رات جو ہے پھر بارش ہوئی ہے وہاں پہ، لیکن لوگ چھتوں کے تلے موجود تھے اور وہاں پہ لوگ مٹی کے تلے موجود تھے، لیکن ان کو نکالنے کے لیے ہیوی مشینری کی ضرورت ہوا کرتی تھی۔ آپ دیکھیں کہ جو پہلے بڑے بڑے ہیلی کاپٹر افغانستان میں ہوتے تھے، اس کے ذریعے جو ہے ایسی جگہوں پہ مشینری انتقال کرتے تھے، لیکن ابھی وہ مشینری بھی نہیں فنکشن ہو پا رہی۔ انیس، جتنا میں سمجھ پا رہا ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں صرف مسئلہ یہ نہیں ہے کہ رقوم نہیں ہے طالبان کی حکومت کے پاس اور وسائل نہیں ہیں، آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگ بھی نہیں ہیں جو کہ ریلیف کا جو کام ہے اس کو جاری رکھنے کے لیے اپنے سکلز کو استعمال کرتے ہوئے، جیسے آپ نے کہا کہ مشینری چلانے والے لوگ نہیں ہیں، ہیلی کاپٹرز اگر ہیں بھی تو کوالیفائڈ پائلٹس ان کے لیے موجود نہیں ہیں، اور دیگر اس قسم کے چیلنجز ہیں۔ لیکن انیس، ان دی اینڈ طالبان کی حکومت کو ایک بہت بڑا سرمایہ تو چاہیے ہوگا ریلیف کا کام کرنے کے لیے، تو آپ کے خیال میں جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں طالبان پر، بہت سی غیر ملکی تنظیموں نے افغانستان میں سرگرمیاں بند کر دیں یا محدود کر لیں، تو کیا اس سے متاثرہ علاقوں کے لیے بین الاقوامی امداد کی کوششیں بھی متاثر ہو رہی ہیں؟ دیکھیے بالکل متاثر ہو رہی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو صحیح آواز اٹھا رہی ہیں وہ افغانستان کے لوگ اٹھا رہے ہیں، اور دوسری وہ لوگ آواز اٹھا رہے ہیں جو افغانستان سے نکل چکے ہیں اور ایسی چیزوں کو سمجھ پا رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ طالبان بھی بار بار کہہ رہی ہیں لیکن کوئی ان کی آواز نہیں سن رہی۔ ابھی جو آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو کرکٹر ہے راشد خان، انہوں نے ریلیف ایک شروع کی ہے اور ڈونیشن شروع کی ہے، اسی طرح اور ایسے چھوٹے آرگنائزیشن ہے کہ وہ انہوں نے ریلیف کا کام شروع کیا اور لوگوں کے لیے جو ہے وہاں پہ کھانا پکا رہے ہیں۔ بالکل خوش سے یا گردیز سے جو ہے لوگ وہاں پہ کھانا پکا رہے ہیں اور وہاں پہ پہنچا رہے ہیں۔ پیسوں سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ پیسے جتنی بھی زیادہ ہو لیکن آپ کے لیے اس کے لیے مینجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کے لیے پروفیشنل لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کوئی سڑک خراب ہو جائے اور وہاں پہ مشینری کڑی ہے، اس کو جو ہے چلانے کی ضرورت ہوتی ہے، صرف پیسہ کچھ نہیں ہوتا یا بات کچھ نہیں ہوتا۔ انیس الرحمان، بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ اس سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس۔ اس وقت ہزاروں افغان شہریوں کی امریکہ میں قیام کی درخواستیں اس لیے التوا کا شکار ہیں یا ہو سکتی ہیں کہ کسی موقع پر انہوں نے طالبان کے ساتھ کسی قسم کا لین دین کیا تھا، لیکن اب امریکی محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی نے دہشت گردوں سے تعلق کے بارے میں اپنی پالیسی افغان شہریوں کے لیے نرم کی ہے۔ یہ پالیسی کیا تھی اور اس سے امریکہ میں مقیم افغان شہریوں کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے، جانتے ہیں نیلوفر مغل سے۔ امریکی امیگریشن قانون ایسے لوگوں کو پناہ دینے سے روکتا ہے جو کسی دہشت گرد تنظیم کے رکن ہیں یا دہشت گردی سے متعلق کسی سرگرمی میں ملوث رہے ہیں، لیکن اب امریکی محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی اور محکمہ خارجہ نے افغانستان سے امریکہ آنے والوں کے لیے اس پالیسی میں نرمی کا اعلان کیا ہے، جو بڑی تبدیلی ہے۔ اس وقت امریکہ میں ایسے ہزاروں افغان آباد ہیں جن کے پاس پناہ گزین کا سٹیٹس نہیں ہے۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کی درخواستیں صرف اس لیے التوا کا شکار ہیں یا ہو سکتی ہیں جن کے بیک گراؤنڈ چیک میں طالبان یا کسی اور دہشت گرد تنظیم سے ان کا تعلق سامنے آیا ہے۔
پالیسی میں تبدیلی ان افغان شہریوں کے لیے جنہوں نے طالبان یا سوویت قبضے کے خلاف جنگ لڑی، طالبان کے پہلے دور حکومت میں سرکاری ملازم تھے، ایسے ڈاکٹرز، ٹیچرز اور انجینئرز وغیرہ جنہیں مجبوراً طالبان کے ساتھ کام کرنا پڑا، اور ایسے عام لوگ جنہیں کسی چھوٹے بڑے کام کے لیے طالبان کو رقم دینی پڑی، جیسے پاسپورٹ کی فیس وغیرہ۔ اس استثناء کے تحت ان افغان باشندوں کو پناہ گزین کا سٹیٹس ملنا آسان ہو سکتا ہے، جن سے پھر ان کے لیے ملازمت اور تعلیم کے مواقع حاصل کرنا ممکن ہو جاتا ہے اور وہ گرین کارڈ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ سیکیورٹی جانچ کے بعد ہی حتمی فیصلہ کیا جائے گا کہ کسے یہ استثناء مل سکتا ہے اور کسے نہیں، لیکن اس پالیسی کا اطلاق ان لوگوں پر نہیں ہوگا جنہوں نے امریکی مفادات یا شہریوں کو نشانہ بنایا، انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی، طالبان کے ماتحت اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے یا طالبان کی حمایت کی۔ پالیسی میں نرمی کے حامی کہتے رہے ہیں کہ اس قانون میں دہشت گردوں سے تعلق کی ڈیفینیشن اتنی وسیع ہے کہ بہت سے ایسے کام بھی اس میں آ جاتے ہیں جو دہشت گردی تصور نہیں کیے جاتے، اور پناہ کی تلاش میں آنے والوں کو ضروری مدد سے محروم کر دیتے ہیں، جیسے پاسپورٹ کی فیس دینا۔ VOA نیوز کی نئی اسمارٹ فون ایپ، تازہ ترین خبریں، دلچسپ آڈیو ویڈیو رپورٹس اور منفرد تجزیے۔ دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور شیئر کریں۔ سیٹنگز کے ذریعے اپنی پسند کی زبان کا VOA کی نئی ایپ میں انتخاب کریں۔ پراکسی کی مدد سے پابندیوں کے باوجود معلومات تک رسائی حاصل کریں۔ پش نوٹیفیکیشنز آن رکھیں تاکہ آپ رہ سکیں ہر لمحہ باخبر۔ VOA نیوز کی نئی اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے گوگل پلے اور ایپ اسٹور سے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ جنوبی ایشیا میں بے ترتیب اور مانسون کی پیشگی بارشوں کے پیچھے ماحولیاتی تبدیلی کا ہاتھ ہے۔ ان بارشوں سے بنگلہ دیش اور شمال مشرقی بھارت بڑے پیمانے پر تباہی اور سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، جس سے متعدد افراد ہلاک ہوئے اور لاکھوں لوگوں کی زندگیاں متاثر ہوئیں۔ اگرچہ پاکستان سمیت جنوبی ایشیا میں سیلاب عام ہیں، لیکن ایسا اکثر سال کے آگے چل کر ہوتا ہے جب مانسون کی دوران بارشیں ٹوٹ کر برستی ہیں۔ اس سال بھارت اور بنگلہ دیش میں موسلادھار بارشیں مارچ کے اوائل سے ہی شروع ہو گئیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے مانسون کی بارشیں گزشتہ دہائیوں کے مقابلے میں زیادہ متغیر ہو گئی ہیں، اور وہ بارشیں جو پہلے ایک سال کے عرصے میں ہوتی تھیں اب محض چند ہفتوں کے دورانیے میں ہو رہی ہیں۔ کچھ ایسی ہی صورتحال بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی بھی ہے، جہاں پچھلے 5 دن کی مسلسل طوفانی بارشوں نے کشمیر کے کئی حصوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور اچانک سیلابی صورتحال کو جنم دیا، جس سے دریاؤں اور ندی نالوں کے کناروں پر رہنے والے لوگ خوف کی کیفیت میں مبتلا ہیں۔ سری نگر میں ہمارے رپورٹر زبیر ڈار نے وہاں کی صورتحال پر یہ رپورٹ بھیجی ہے۔ یہ مناظر سری نگر کے بمنا علاقے کے ہیں۔ یہاں 5 دن کی مسلسل بارشوں کے بعد پانی مکانوں میں داخل ہونے کے بعد انتظامیہ، پولیس اور رضاکار لوگوں کو بچانے کی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ جہاں جہاں سیلابی پانی کی وجہ سے پشتیں ٹوٹ گئی، وہاں لوگوں نے ریت کی بوریوں سے پانی کو روکنے کی کوشش کی۔ اگر بارش زیادہ تیز ہو گئی تو خدا نخواستہ یہ پانی پوری سٹی میں انٹر ہو سکتا ہے۔ اگر ہم دیکھا جائے کیونکہ پہلے ہی 2014 کے سیلاب ہمیں بالکل یاد ہے۔ 2014 کے سیلاب میں ہر کوئی کہتا تھا اتنا پانی نہیں آئے گا، مگر پانی حد سے زیادہ اس وقت جو ہمارے سر کے اوپر سے چلا گیا۔ سیلاب کا پانی اچانک رہائشی بستیوں میں داخل ہونے سے لوگوں میں خوف و ہراس کا ماحول پیدا ہوا۔ مرکزی شہر سری نگر اور شمالی کشمیر کے ضلع کلگام کے کئی علاقے پانی میں ڈوب گئے، جس سے مکانات کو بھی نقصان پہنچا۔ میں کیا بتاؤں گی ہماری حالت کیا ہے، کیسے بیان کروں میں یہ سب؟ کچھ نہیں بچا، کیا دیکھیں گے نقصان، کیا سب کچھ لیا پانی نے، آپ کے ساتھ پانی کے ساتھ چلا گیا سب کچھ۔ یہاں جموں کشمیر میں جہاں بھی اس وقت سیلابی صورتحال ہے وہاں ہماری ٹیمیں لگی ہیں۔ کئی مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ کے باعث اہم راستے بند ہو گئے۔ ان راستوں میں کشمیر کو بھارت سے ملانے والی بڑی شاہراہ بھی شامل تھی۔ اب بارش تھم جانے کی وجہ سے صورتحال میں قدرے ٹھہراؤ آیا ہے، لیکن کئی روز کی بارشوں اور پہاڑوں پر برف باری کے باعث بدھ کے روز علاقے میں درجہ حرارت ریکارڈ سطح پر گر گیا۔ زبیر ڈار، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
کلائمیٹ چینج کے باعث شدید موسمی تغیرات پاکستان میں بھی معمول بنتے جا رہے ہیں، جس کی ایک مثال کراچی میں نظر آئی، جہاں اچانک بارش اور تیز ہواؤں کے باعث سڑکوں پر پانی کھڑا ہو گیا اور مختلف حادثات میں 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس سے پہلے اپریل کے مہینے میں ہی ہیٹ ویو آئی پاکستان میں۔ شمالی علاقے حسن آباد میں ششپر گلیشیئر پگھلنے سے یکدم سیلابی ریلا آیا جو ایک اہم پل بہا کر لے گیا، اور پاکستان کے میدانی علاقوں میں پانی کی کمی کی وجہ سے زراعت کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ کیا پاکستان میں کی جانے والی اربن پلاننگ ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات کو سامنے رکھ کر کی جاتی ہے؟ کیا ہمارے شہری علاقے اور ان کے نظام شدید موسمی تبدیلیوں کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے موزوں ہیں؟ اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں کراچی میں قائم ادارے اربن لیب سے منسلک ڈاکٹر توحید سے۔ ڈاکٹر توحید، تھینک یو فار بینگ ود اس۔ پاکستان میں شہروں کا تعمیراتی سٹائل اور پلاننگ گنجان آباد علاقوں کی طرز پر ہی ہو رہی ہے۔ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ کانکریٹ کی عمارتیں شہروں میں درجہ حرارت کو بڑھانے کا سبب بن رہی ہیں۔ پاکستان جیسا ملک اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے اربن پلاننگ میں کیا تبدیلیاں لا سکتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس وقت تک اگر اربن پلاننگ کے ڈومین میں دیکھیں تو جو منسٹری آف کلائمیٹ چینج ہے اس کا اور اربن پلاننگ ڈپارٹمنٹ کا آپس میں رابطہ جو ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ یعنی جس وقت شہروں کی اربن پلاننگ یا شہر کو بہتر کرنے کے حوالے سے جو بھی عمل کیا جاتا ہے اس میں جو پلاننگ ڈپارٹمنٹ ہے وہ ایک الگ ڈائریکشن میں کام کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور جو منسٹری آف کلائمیٹ چینج ہے وہ ایک الگ انداز میں جو ہے وہ کام کرتی نظر آتی ہے۔ تو دونوں کو آپس میں کمیونیکیٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، جس سے نہ صرف شہر کراچی کے بلکہ پاکستان کے دیگر بڑے شہروں کے جو مسائل ہیں جن کو ہم یہ دیکھتے ہیں جو کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے جڑے ہوئے ہیں وہ جو ہے وہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ آپ نے جیسے کہا کہ ایک ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ رابطہ نہیں ہے اربن پلاننگ اور منسٹری آف کلائمیٹ چینج کا۔ ایک تو یہ کہ ظاہری بات ہے جب حکومتیں اس کی طرف سنجیدگی سے سوچنا شروع کریں گی تو پھر یقیناً ایک ایسا فریم ورک بھی بنایا جائے گا جس میں یہ کام شروع ہو جائے گا۔ کس قدر آپ سمجھتے ہیں کہ الارمنگ ہے اس وقت پاکستان کے لیے کلائمیٹ چینج، اور خاص طور پر جو پاکستان کی شہری آبادی ہے اس کے لیے یہ جو ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں اور ان کے نتیجے میں ہونے والے اثرات کس قدر الارمنگ ہیں، اور کیا صوبائی اور وفاقی حکومتیں یہ جو اس وقت ارجنسی ہے اس کو پہچانتی ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز اگر آپ دیکھیں جو کلائمیٹ رسک انڈیکس 2021 ہے اس کے لحاظ سے پاکستان 8ویں نمبر پر ضرور آتا ہے، لیکن اگر ہم بغور دیکھیں کہ ہم سے پہلے جو ممالک رسک فیکٹر کے حساب سے آ رہے ہیں ان کے حالات، وہاں کے لوکل جو ایشوز ہیں ان کو اور پاکستان کے لوکل سینیریو کو دیکھا جائے تو ہمیں تو یہ لگتا ہے شاید ہم ویلنریبلٹی کے لحاظ سے جو ہماری مارجنلائز کمیونٹیز ہیں وہ شاید پہلے یا دوسرے نمبر پر ہو جائیں گی۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز، ابھی تک پاکستان میں بہت سے لوگ اس بات پہ کو سمجھنے پہ آمادہ نہیں کہ کلائمیٹ چینج ہو چکا ہے، اب ہمیں اس کو ڈیل کرنا ہے۔ اڈاپٹیشن کی کیا اسٹریٹجیز ہو سکتی ہیں، میٹیگیشن کے کیا پیٹرن ہو سکتے ہیں، ہمیں وہ سمجھنا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو پلاننگ میٹیگیشن اسٹریٹجی ہے اس میں جو شہری جنگلات ہیں جن کے اوپر بہت زیادہ بات چیت ہو رہی ہے کہ ہمارے بڑے شہروں میں درخت ناپید ہو چکے ہیں، ان میں اضافے یا جو موجود ہیں جنگلات ان کو بچانے کے لیے کوئی جامع پالیسی نظر آتی ہے؟ نہیں، اگر شہر کراچی کے حوالے سے میں اسپیسیفکلی بات کروں تو ابھی تک کوئی ایسی بہتر پالیسی نظر نہیں آتی۔ اربن فارسٹ کے نام پہ ہمارے پاس ایک اربن فارسٹ تھا، وہ بھی انسٹیٹیوشنل جو ایشوز تھے اس کی نظر ہو گیا، جو کہ شہزاد صاحب نے جو ہے اس کو اسٹیبلش کیا تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر اربن فارسٹ کے نام پر ہمیں اگر شہر کراچی میں کچھ نظر آتا ہے جہاں پہ ٹریز کی ڈینسٹی بہت زیادہ ہو، وہ صرف اور صرف شہر کراچی کے گریو یارڈز ہیں جہاں پر جو ہے وہ بہت زیادہ ٹری ڈینسٹی ہے۔ ادروائز ہم یہ دیکھ رہے ہیں کراچی اربن لیب سے کہ پچھلے 20 سالوں میں جو شہر کراچی، جو اربن کراچی جسے ہم کہتے ہیں، وہاں پر 40% جو ہے وہ سمجھ لیں ویجیٹیشن کور کا ڈکلائن آیا ہے، جو کہ بہت الارمنگ ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر توحید، ہمارے پاس اس سیگمنٹ کے لیے آج اتنا ہی وقت ہے، آپ کے وقت کا شکریہ۔ اور گلوبل وارمنگ کا مقابلہ کرنے کے لیے ہی دنیا بھر کا فوکس اس وقت الیکٹرک گاڑیوں کی طرف ہے۔ بہت سی الیکٹرک گاڑیوں کو پاور فراہم کرنے والی لیتھیم آئیون بیٹریز کو تکنیکی طور پر آگے بڑھانے کا بیشتر کام کئی اشروں پہلے شکاگو کی شہری حدود کے باہر ایک لیبارٹری میں شروع ہوا تھا۔ آرگون نیشنل لیبارٹریز میں اس سلسلے میں ہونے والی نئی ڈیولپمنٹس جو ڈرائیوروں کی اگلی نسل کی ضروریات پوری کرنے کی تیاریاں کر رہی ہے کے بارے میں جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
बहुत सी केमिस्ट्री जो आइंदा कारों में आप देखेंगे वो जुज़वी तौर पर या मुकम्मल तौर पर डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी में तैयार की गई हैं और इसका एक बड़ा हिस्सा आर्गोन नेशनल लेबोरेटरी में तैयार किया जा रहा है। फोर्ड मस्टैंग मार्क ई जैसी मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रिक कार और स्पोर्ट्स यूटिलिटी क्रॉस ओवर के लिथियम आयन बैटरीज निज़ाम में इस्तेमाल होने वाली कई अज्जा आर्गोन में डॉन हिलेब्रैंड और उनकी टीम के बनाए हुए सिस्टम से लिए गए, जिन पर उन्होंने कई अशरों तक काम किया था। हमने इसमें कुछ बुनियादी तब्दीलियां की और इसके बाद इनमें से कुछ को इसे बनाने के तरीके तैयार करने के लिए प्रोसेस भी किया। हिलेब्रैंड कहते हैं कि उन्हें हैरत नहीं हुई कि एक इलेक्ट्रिक गाड़ी या ईवी टेक्नोलॉजी के आगाज में इतनी देर लगी। पेट्रोल की कीमतें हमारे लिए इसका तायन करती हैं कि सार्फिन की पसंद और सार्फिन की तरजीहात में से किसे चुनना है। इसके साथ ही नई टेक्नोलॉजीज और इलेक्ट्रिक के दरमियान मुकाबला है। लेकिन अब जबकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का दौर आ गया है, नए चैलेंजेस भी दरपेश हैं, जिनमें नई बैटरियों की बढ़ती हुई तलब शामिल है और उनमें इस्तेमाल होने वाले वसाइल के लिए मुकाबला भी। ये बैटरियां जिनकी ज़रूरत अंदाजे के मुताबिक हमें इस इलेक्ट्रिक गाड़ी की तमाम ट्रांसपोर्टेशन में पड़ेगी, उनका इन्हसार हमारे मटेरियल की मिकदार पर है और हमें हकीकत में अपने पास मौजूद वसाइल की हिफाजत करनी होगी। हम उन्हें ज़ाया नहीं करना चाहते। जेफ स्पेंगनबर्गर रिकॉल सेंटर के डायरेक्टर हैं, जो आर्गन में एक और शोबा है जो ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में नई इख्तराआत कर रहा है। इस मरकज का हदफ बैटरी को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने की लागत को बेहतर बनाना है। खाम माल का दोबारा इस्तेमाल कुदरती माहौल से लिथियम, ग्रेफाइट, कोबाल्ट और मैंगनीज जैसे वसाइल को निकालने की जरूरत को कम करता है। ये बहुत अहम है कि एक मर्तबा जमीन से वसाइल निकाल कर बैटरी तैयार करने के बाद हम इसे बैटरीज के इस्तेमाल के लिए ही रखें। हमें इसके लिए जमीन को मजीद खोदना ना पड़े। बैटरी की तैयारी के लिए इसके खाम माल को रिसाइकल शुदा मादे से बनाना बिलाखर सस्ता पड़ेगा। जेफ स्पेंगनबर्गर का कहना है कि फिल वक्त ऐसी गाड़ियां ज्यादा नहीं हैं जिनके बैटरी के अज्जा खत्म होने के करीब हैं, लेकिन ये सूरत हाल तब्दील होने वाली है। इनकी फरोख्त में ड्रामाई इजाफा हो रहा है और 2020 के वस्त से सन 2030 तक हमें ताहयात बरकरार रहने वाली लाखों टन बैटरीज मिल सकेंगी। इसीलिए आर्गन रिकॉल सेंटर में उनकी टीम दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने के अमल को मजीद तेज करने पर काम कर रही है। ये एक बहुत बड़ा मौका है कि अखराजात कम करने के लिए उन्हें रिसाइकल के अमल को बेहतर बनाया जाए। जब मटेरियल की बुनियादी इजाद की बात होती है तो हम कहीं ज्यादा आगे हैं। लेकिन अमेरिका बिजली से चलने वाली मुसाफिर बरदार गाड़ियों की फरोख्त में चीन से पीछे है, जिसके न्यू व्हीकल एनर्जी के 400 से ज्यादा रजिस्टर्ड ब्रांड हैं। डॉन हिलेब्रैंड का कहना है कि आर्गन के रिकॉल सेंटर और ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में होने वाली ये इख्तराआत गाड़ियों की आलमी सनत के दरमियान तेजी से बढ़ने वाले मुकाबले में गाड़ियां बनाने वाली अमरीकी कंपनियों को फायदा पहुंचाएंगी। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि हुकूमत और सनत किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं और बड़े मसाइल हल कर सकते हैं। मुसावकत के ऐसे मसाइल जिनका हर एक कोई हल चाहता है और ऐसी टेक्नोलॉजी का हुसूल जो दुनिया को एक बेहतर जगह बना सके, ये सब मिलकर काम करने की एक शानदार मिसाल है। कैन फायरबॉ के साथ इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और ख़ित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA Urdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA Urdu के नाम से और ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA Urdu। अब तक के लिए इतना ही। मोहम्मद आतिफ को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।